میرال ابھی ابھی کالج سے آئی تھی۔ برقع اتار کر اس نے ایک طرف پھینکا اور اپنا سراپا سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھنے لگی۔ بے حد خوبصورت لڑکیوں میں میرال کا شمار ہوتا تھا۔ سنہری بال، بادامی آنکھیں، گوری رنگت۔ اس کے کالج کی دوستیں اس کے حسن پر فدا تھیں۔ کہتی تھی میرال، تم اگر نقاب کرنا چھوڑ دو تو یقین جانو کئی عاشق اپنا دل تھامے تمہارے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ملیں گے، تم اتنی حسین ہو۔ یہ سن کر میرال کسی اور ہی سوچوں میں گم ہو جاتی تھی۔ بہرحال اس کا گھر کا ماحول مذہبی تھا اور سختی سے نماز اور پردے کی پابندی کروائی جاتی تھی، لیکن وہ اس سوچ کی مالک نہیں تھی۔ وہ فیشن کی دل دادا تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اپنا حسن اور بھی نکھار کر سب کے سامنے جائے تاکہ دیکھے تو کہیں کہ اس کے عاشق کتنے ہیں۔ لیکن ابو بکر سے اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کا چچا زاد جب سے والدین کا انتقال ہوا تھا اسے دادا کے پاس آ کر رہنا پڑا، جہاں پہلے ہی سے ابو بکر رہتا تھا۔ میرال کے والدین تو حادثاتی موت کا شکار ہوئے تھے، لیکن ابو بکر کی والدہ ابو بکر کی پیدائش کے بعد ہی انتقال کر گئی تھی اور چچا نے دوسری شادی کر لی۔ لیکن چچا کی دوسری بیوی نے ابو بکر کو رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اسی لیے وہ دادا کے پاس ہی رہتا تھا۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا تھا۔ جب میرال اپنے دادا کے ساتھ رہنے لگی تو تبھی اس کے دادا نے میرال کی منگنی ابو بکر سے کر دی تھی۔ کہتے تھے کہ جیسے ہی تعلیمی سلسلہ ختم ہوگا وہ ابو بکر سے اس کی شادی کر دیں گے۔ تب میرال 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی، اسی لیے اسے اس رشتے پر تب کوئی انکار یا اعتراض نہیں تھا۔ لیکن ابو بکر اس کے معاملے میں بہت زیادہ سختی کرتا تھا۔ ذرا بھی وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے دروازے کے پاس کھڑی ہوتی اور اسے دیکھ لیتا تو ایسی غضبناک نظروں سے دیکھتا کہ نظروں سے ہی اس کی جان لے لے گا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتی۔ جیسے ہی گھر میں آتا کہنے لگتا، کیا بات ہے، تمہیں کیا دروازے پر کھڑے ہونے کی تمیز نہیں ہے؟ دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا کرو، بلکہ کوشش کیا کرو کہ باہر مت آیا کرو۔ تو کہتی، دادا بیمار ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ سبزی والا باہر آیا ہے، اس سے سبزی لے لو۔ وہ کہنے لگا، مجبوراً آتی ہو تو چادر لیا کرو، چہرہ چھپایا کرو۔ آج کے بعد میں نے تمہیں یوں دروازے کے پاس کھڑے دیکھا تو یاد رکھنا، بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ چلو اندر، اور آج کے بعد تمہیں جو بھی چیز چاہیے مجھے صبح بتا دیا کرو، میں دکان جانے سے پہلے تمہیں لا کر دے جایا کروں گا۔ میرال کو ابو بکر کا اس طرح سے روب جمانا ذرا بھی پسند نہیں تھا۔ وہ اپنے دادا کی لاڈلی تھی، یہی وجہ تھی کہ اسے کالج جانے کی اور آگے پڑھنے کی اجازت مل گئی، ورنہ ابو بکر کہتا تھا کہ کالج کی لڑکیاں اسے بگاڑ دیں گی۔ لیکن دادا کہتے تھے کہ تم چپ رہو، میری بیٹی جتنا پڑھنا چاہتی ہے اتنا پڑھے گی۔ وہ دادا کے سامنے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن کالج چھوڑنا اور کالج سے لینا ابو بکر کی ذمہ داری تھی جسے وہ بخوبی نبھا رہا تھا۔ کسی قیمتی اثاثے کی طرح وہ میرال کا خیال رکھتا تھا۔ ایک بار جب وہ کالج سے اپنی دوستوں کے ساتھ باہر نکلی تو سامنے ہی ابو بکر اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کی دوست نے اس کا بظاہر حلیہ دیکھ کر میرال سے پوچھا، کیا یہ تمہارے بھائی ہیں؟ یہ تو عجیب سے ہیں۔ میرال کہنے لگی، یہ میرا بھائی نہیں ہے، میرا کزن ہے۔ کہنے لگی، بہت ہی عجیب ہے، آج کل کے لڑکے اپنا کتنا خیال رکھتے ہیں، اپنی فٹنس کا، اسمارٹ نظر آتے ہیں، اور تمہارے کزن نے تو داڑھی رکھ کر اپنی شخصیت کو بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ آج کل بھلا کوئی ٹخنوں سے اونچی شلوار رکھتا ہے کیا؟ تمہارا یہ کزن بڑا ہی عجیب و غریب ہے، لگتا ہی نہیں کہ تمہارا کزن ہے۔ تم اتنی حسین، خوبصورت، اور اس نوجوان کی تو رنگت بھی گندمی ہے۔ پہلی بار میرال کو اپنی دوست کی باتیں سن کر ابو بکر میں نقص نظر آنے لگے تھے۔ جب میرال کو اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑا دیکھا تو ابو بکر اسے بلانے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی، کہنے لگا، جلدی سے بیٹھو، مجھے دکان پر بھی جانا ہے۔ وہ کہنے لگی، تو آپ ہی کو شوق ہے مجھے کوئی چھوڑنے اور لے کر آنے کا، ورنہ میں خود بھی آ جا سکتی ہوں، میری کئی دوستیں ہیں جو بس میں سفر کرتی ہیں۔ یہ بات سن کر وہ کہنے لگا، تم میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھانا جانتا ہوں۔ ابو بکر نے یہ کہا اور بائک سٹارٹ کرتے اسے گھر چھوڑ کر واپس اپنی دکان پر چلا گیا۔ لیکن میرال اب اسی نہج پر سوچنے لگی تھی۔ جیسے جیسے لڑکیاں اس کے حسن کی تعریف کرتی، قصیدے پڑھتی، اسے یہ سب اچھا لگتا تھا۔ ایک بار اپنا کمرہ بند کر کے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے اپنی دوست کو دی ہوئی لپسٹک لگائی تھی۔ اس کی دوست نے تحفے میں دی تھی۔ صرف ایک لپسٹک لگانے سے وہ بے حد حسین لگنے لگی تھی۔ لیکن پھر اسے اپنی دوست کی بات یاد آنے لگی کہ تمہارا کزن تو بہت عجیب ہے، لگتا ہی نہیں کہ تمہارے خاندان کا ہے۔ ابھی تک میرال نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کا کزن ہی نہیں بلکہ منگیتر بھی ہے۔ اگر یہ بتا دیتی تو اس کی ساری دوستوں نے شاید اس کا مذاق اڑانا تھا
کہ تم جتنی خوبصورت ہو تمہارا ہونے والا شوہر بھی اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے، اور یہ نوجوان تو کسی طور پر بھی تمہارے قابل ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی دوستیں تو کہتی کہ تمہارے لیے تو کوئی شہزادہ آنا چاہیے، تم تو سچ میں بھی کسی سلطنت کی شہزادی لگتی ہو۔ میرال کو ابوبکر پہلے اتنا برا نہیں لگتا تھا جتنا اپنی دوستوں کی باتوں کو سن کر اب لگنے لگا تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے دوران میرال اپنے دادا جی سے کہنے لگی، دادا جی مجھے آگے یونیورسٹی میں بھی پڑھنا ہے۔ یہ سن کر ابوبکر کا کھانے والا ہاتھ رکا تھا، کہنے لگا وہاں لڑکے بھی ہوتے ہیں۔ میرال کہنے لگی تو کیا ہوا، میں تو ویسے بھی نقاب میں ہوتی ہوں۔ دادا جی مجھے انگریزی زبان میں ایم اے کرنا ہے، مجھے بہت شوق ہے، پلیز اجازت دے دینا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دادا اس کی کسی بات کو نہیں ڈالتے۔ ابوبکر کہنے لگا لیکن مجھے یہ سب مناسب نہیں لگتا، اگر تو صرف خواتین کی کوئی یونیورسٹی ہے تو بے شک تم پڑھ لو، لیکن لڑکوں کے ساتھ میں تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگی میں نے آپ سے اجازت مانگی بھی نہیں ہے، آپ ابھی ایسا کوئی حق مجھ پر نہیں رکھتے کہ میں آپ سے اجازت مانگوں۔ بڑے تلخ لہجے میں میرال نے ابوبکر کو جواب دیا تھا۔ اس کے دادا میرال کو دیکھنے لگے، پھر کہنے لگے میرال ابوبکر سے تمیز سے بات کیا کرو، تم سے عمر میں بڑا ہے۔ وہ کہنے لگی تو یہ کیوں ہر وقت مجھ پر حکم چلاتے رہتے ہیں، کیا میری خواہش یا میری کوئی زندگی نہیں ہے؟ ابوبکر کہنے لگا میں تمہیں لڑکوں کے ساتھ پڑھنے نہیں دے سکتا، آج کل کا ماحول نہیں ہے، ہاں اگر خواتین کی یونیورسٹی ہے تو بے شک پڑھ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ آدھا کھانا کھا کر جا چکا تھا۔ میرال اپنے دادا کے سامنے آنسو بہانے لگی، کہنے لگی میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو پھر میں دیکھتی کیا میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا؟ مجھے تو لگتا ہے جیسے میں ابوبکر کے حکم کی غلام ہوں، کوئی باندی ہوں، میری اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے۔ دادا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر اس کے سر کو سہلانے لگے، کہنے لگے بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم نے کالج بھی تو پڑھا ہے نا، اب تمہاری 12 جماعتیں بھی ختم ہونے والی ہیں۔ کہنے لگی لیکن میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں دادا جی، تو پھر مجھے اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ وہ کہنے لگے میں ابوبکر سے خود بات کر لوں گا، تم فکر مت کرو، کچھ نہیں کہے گا وہ تمہیں۔ وہ کہنے لگی آپ رہنے دو ابوبکر کو، مجھے روب جماتے رہتے ہیں، روزانہ مجھ سے پوچھتے ہیں تم نے کتنی نمازیں پڑھی، کلام پاک پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ میں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہوں دادا جی جو میں ان کو جواب دیتی رہوں۔ وہ کہنے لگا کہ اس سے تمہاری فکر ہے تبھی پوچھتا ہے، اور اگر پوچھتا ہے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں۔ وہ کہنے لگی بس وہ مجھ سے نہ پوچھا کرے، میں پڑھوں نہ پڑھوں یہ میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ دادا کہنے لگے نہیں بیٹا، ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ فرض ہے، اور فرض میں کوتاہی ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا۔ دادا نے ابوبکر کو کسی نہ کسی طرح سے اس بات پر آمادہ کر دیا کہ تم میرال کو آگے پڑھنے دو۔ گریجویشن کا رزلٹ آتے ہی میرال یونیورسٹی میں داخلہ لے چکی تھی، اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اب تک وہ اپنی منمانی کرتی آئی تھی، صرف دادا جی کی وجہ سے، کیونکہ ان کے سامنے وہ انہیں ایموشنل بلیک میل کرتی تھی کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ کرتے، اسی لیے دادا اسے منع نہیں کرتے تھے۔ لیکن ابوبکر کو اس کی فکر رہتی تھی کہ کہیں اس کی معصوم سی کزن کے ساتھ اس کی معصومیت کا کوئی فائدہ نہ اٹھا لے، اس لیے اس کی فکر کرتا تھا۔ پھر اس کے منگیتر تھی، پچھلے 6 سال سے اس کے ساتھ منسوب تھی۔ بہرحال یونیورسٹی کی ایک الگ ہی دنیا تھی۔ میرال کے کالج کی کئی لڑکیاں اس کے ساتھ یونیورسٹی میں گئی تھیں، اسی لیے اس سے کہنے لگیں کہ تم گھر سے برقع پہن کر آتی ہو، چلو مان لیا کہ تمہاری مجبوری ہے، تمہارا کزن بڑا سخت مزاج ہے، لیکن یہاں آ کر اتار دیا کرو، دیکھو تو صحیح یہاں لڑکیاں کتنے فیشن کر کے آتی ہیں، اور ایک تم ہو کہ نقاب پہن کر اپنا حسین چہرہ چھپائے رکھتی ہو۔ میرال نے اپنی دوستوں کی باتوں میں آ کر ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ یونیورسٹی کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ اپنا برقع اور نقاب اتار کر اپنے بیگ میں رکھ لیتی تھی، اور دوسری لڑکیوں کی طرح اپنے گلے میں دوپٹہ پہن لیتی تھی۔ پہلے تو اسے یہ سب بہت غیر مناسب سا لگتا تھا، کیونکہ آج تک کبھی اس نے مردوں کے سامنے یوں بے پردگی نہیں کی تھی، لیکن پھر وہ عادی ہونے لگی۔ یونیورسٹی میں پہلی ہی ملاقات اس کی یاسر سے ہوئی تھی، جو اس کا کلاس فیلو تھا۔ ایک اتفاق تھا کہ اس دن میرال کی دوست نہیں آئی تھی، اور اس کے برابر والی سیٹ خالی تھی، اور یاسر کلاس میں لیٹ آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ پروفیسر کلاس میں آتے، جلد بازی میں سامنے والی سیٹ اسے نظر آئی تھی، جہاں وہ میرال کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر میرال کافی نروس ہوئی تھی۔ آج تک کبھی کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ وہ نہیں بیٹھی تھی، آج تک تو وہ کبھی ابوبکر کے ساتھ بھی نہیں بیٹھی تھی، اور نہ ہی کبھی اس کے برابر میں یوں بیٹھا تھا۔ یاسر خود شکل نوجوان تھا اور شوخ مزاج بھی، لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرال اسے یہ کہتی کہ آپ اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ جائیں، پروفیسر کلاس میں آ چکے تھے، اسی لیے اسے چپ رہنا پڑا۔
لیکن پورے 1.5 گھنٹے کی کلاس میں کئی بار وہ بڑی بے تکلفی سے اس کے ہاتھ سے پین چھین کر اپنے نوٹس لکھنے لگتا، پھر کہنے لگتا سوری میں پین نہیں لایا، آپ اپنا دوسرا پین یوز کر لیں۔ میرال کافی کنفیوز اور نروس نظر آ رہی تھی، اسے مردوں سے یوں بات کرنے کی عادت نہیں تھی، کافی جھجک محسوس کرتی تھی، لیکن یاسر بہت بے تکلف سا تھا۔ میرال نے اپنے اور اس کے بیچ اپنا چھوٹا سا بیگ رکھ دیا تھا۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی اسے لگا یاسر وہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا، لیکن وہ وہیں بیٹھا رہا، پھر کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ میرال یہ سن کر بری طرح سے گھبرائی تھی، پہلی بار کسی نوجوان سے بات کرنے کا اتفاق ہوا تھا۔ کہنے لگا کیا ہوا، میں اتنا بھی بد شکل نہیں ہوں کہ آپ مجھے دیکھ کر یوں گھبرا رہی ہیں؟ میں تو آپ سے نام پوچھ رہا ہوں، ہم ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں اور پچھلے 1 مہینے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک میں آپ کا نام نہیں جانتا۔ میرال، اس نے جھجکتے ہوئے اس کو اپنا نام بتایا۔ کہنے لگا کیا حقلاتی ہیں؟ اوہو، تبھی میں کہوں آپ اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہیں؟ دیکھیں حقلانا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ میرال نے جب یہ سنا تو اپنا گلا کنکار کر کہنے لگی نہیں نہیں، میں بالکل بھی نہیں حقلاتی، میں تو بالکل صاف بات کرتی ہوں۔ یہ سن کر یاسر کھلکھلا کر ہنسا تھا، کہنے لگا واقعی آپ تو بالکل ٹھیک ٹھاک بولتی ہیں، پھر اپنا نام اتنی قسطوں میں کیوں بتایا؟ میں تو ڈر گیا تھا کہ کتنی خوبصورت لڑکی ہے اور حقلاتی ہے۔ پہلی بار کسی نوجوان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میرال یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اسے کیسا لگنا چاہیے، اچھا یا برا۔ کہنے لگی میں باہر جانا چاہتی ہوں، آپ پلیز یہاں سے ہٹیں گے؟ کہنے لگا جی جی کیوں نہیں۔ وہ فوراً سے اٹھ کر کھڑا ہو کر باہر نکل گیا۔ میرال جیسے ہی اپنی سیٹ سے اٹھ کر باہر جانے لگی تو کہنے لگا مس میرال۔ میرال نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی طرف سے اس کا پین بڑھا دیا۔ میرال بہت بہت شکریہ پین دینے کے لیے، پھر کہنے لگا مجھ سے میرا نام نہیں پوچھیں گی؟ چلو کوئی بات نہیں، میں خود ہی بتا دیتا ہوں، میرا نام یاسر حسین ہے اور میں ایک بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اگر آپ کو نوٹس میں یا کسی لیکچر میں کوئی بھی مشکل درپیش ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، میں آپ کی مدد کر کے بڑی خوشی محسوس کروں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بات پڑھاتا میرال نے اس کے ہاتھ سے اپنا پین لیا اور باہر چلی گئی۔ دوسرا پیریڈ اس کا فری تھا، اسی لیے وہ کینٹین میں آ گئی۔ پہلے تو اس کی کالج کی دوست سمیرا اس کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن آج وہ اکیلی جا کر کینٹین میں بیٹھ گئی، اپنے لیے سموسہ منگوایا اور کولڈ ڈرنک منگوائی۔ ابھی سموسہ کھانا شروع ہی کیا تھا کہ یاسر پھر سے اس کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا آپ کی دوست نہیں آئی؟ اوہو، آپ تو بالکل اکیلی بیٹھی ہیں، آپ کو کافی برا لگ رہا ہوگا، کوئی بات نہیں، میں آپ کو کمپنی دے دیتا ہوں۔ پھر وہ اس کے سامنے رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میرال ویسے بھی کم ہی بات کرتی تھی اور یوں یاسر کا بار بار اس کے پاس آنا اسے مزید الجھن میں ڈال رہا تھا۔ وہ اتنی بے تکلف نہیں تھی، صاف کہہ دیتی تھی کہ بھائی اٹھو یہاں سے، مجھے تمہارے پاس بیٹھنا اٹھنا بالکل پسند نہیں ہے۔ چاہ کر بھی یہ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ بڑی بے تکلفی سے یاسر نے اپنے لیے برگر منگوایا اور پھر اس سے باتیں کرنے لگا۔ کہنے لگا آپ کے گھر میں کون کون ہے، آپ کی کتنی بہنیں ہیں؟ وہ کہنے لگی میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے اور میرا کوئی بھی بہن بھائی نہیں ہے، میں اپنے دادا کے ساتھ رہتی ہوں۔ کہنے لگا اچھا چلیں کوئی بات نہیں، کبھی موقع ملا تو میں آپ کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں، وہ بھی میری طرح بہت باتیں کرتی ہیں، آپ بالکل بھی بور نہیں ہوں گی، بلکہ آپ کو تو بہت اچھا لگے گا ان سے مل کر۔ یہ سن کر میرال سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس نوجوان سے کیسے بات ختم کرے۔ جلدی سے اس نے سموسہ کھایا اور کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ارے دیکھیں، یہ بالکل غیر مناسب سی بات ہے کہ سامنے والا بھی کھانا کھا رہا ہے اور آپ اٹھ کر چلی جائیں۔ وہ کہنے لگی مجھے لائبریری جانا ہے۔ کہنے لگا ہاں تو اکٹھے چلتے ہیں نا، دیکھیں میں نے کہا نا کہ میں آپ کو نوٹس بنانے میں بھی مدد کر دوں گا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن وہ خواہ اس کے گلے پڑ رہا تھا اور وہ اس سے بار بار جھجک رہی تھی۔ پورا دن وہ اس کے ساتھ ہی رہا کر کلاس میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا، اس سے باتیں کرتا رہتا، کبھی اسے لیکچر کے بارے میں بھی سمجھانے لگتا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی لڑکے نے اسے کمپنی دی تھی۔ جب وہ یونیورسٹی سے باہر آئی تو سامنے ہی ابو بکر بائک پر موجود تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے ابو بکر کے پیچھے بیٹھ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابو بکر نے اسے گھر چھوڑا اور پھر اپنی دکان پر چلا گیا۔ رات کو جب وہ آیا تو اس وقت میرال کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی۔ کچن میں آتے اس نے دروازے پر دستک دی اور وہ ایسے ہی آتا تھا، ہمیشہ پہلے دستک دیتا تھا، 2 منٹ باہر کھڑا رہتا تھا، اپنا گلا کنکارتا تھا تاکہ اس کی موجودگی کا پتہ چل سکے، پھر نظریں جھکائے سامنے آتا اور اپنی بات کہہ کر فوراً سے باہر نکل جاتا۔
میرال کو کبھی بھی ابو بکر کی موجودگی سے الجھن محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس نے کبھی اسے نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں تھا، ہمیشہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھتا تھا۔ اب بھی کچن میں آیا اور کہنے لگا میرال میرے لیے روٹی مت بنانا۔ وہ کہنے لگی کیوں؟ تو کہنے لگا بس سر میں بہت درد ہے، ایسا لگ رہا ہے بخار ہے، پلیز مجھے چائے بنا کر دے دینا اور ساتھ میں میڈیسن بھی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ کافی تھکا ہوا ہے، بار بار اپنے ہاتھ سے اپنے کاندھے دبا رہا تھا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرال نے کھانا دادا کے ساتھ ہی کھایا، پھر دادا کو بلڈ پریشر اور شوگر کی دوائی دینے کے بعد اس نے چائے بنائی اور ابو بکر کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اس وقت ہائے ہائے کر رہا تھا۔ میرال نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا، آواز ابو بکر نے آنکھیں کھولی تھی، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، شاید بہت تیز بخار تھا۔ اس سے پہلے کہ میرال اس کا ماتھا چھو کر دیکھتی وہ فوراً سے پیچھے ہٹا تھا۔ کہنے لگا کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی بخار دیکھ رہی ہوں۔ کہنے لگا ہے بخار لیکن ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، بس مجھے دوائی دے دو۔ کہنے لگی 1-2 دن دکان کی چھٹی کر لیں، مجھے آپ بہت تھکے ہوئے بھی لگ رہے ہیں۔ ابو بکر کہنے لگا نہیں چھٹی نہیں کر سکتا، اب تمہاری یونیورسٹی میں سیمسٹر کی فیس بھی تو دینی ہوتی ہے جو کافی زیادہ ہے، اسی لیے میں نے کام کے کئی گھنٹے بھی بڑھا دیے ہیں، شاید اسی لیے تھک گیا ہوں۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ والد تو دادا کے حوالے کے پلٹ کر پوچھتے بھی نہیں تھے۔ دادا نے اسے حافظ قرآن بنایا، 12ویں جماعت تک اس نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد دادا کے بڑھاپے کی وجہ سے دادا کا احساس کرتے وہ ان کی دکان سنبھالنے لگا۔ کپڑے کی چھوٹی سی دکان تھی جہاں پر وہ کپڑا بیچتا، اور محنت کر کر کے اس نے اب برابر والی دکان بھی خرید لی تھی جہاں لیڈیز اور جینٹس دونوں کے کپڑے بکتے تھے۔ صبح 10 بجے کا وہ دکان جاتا تھا تو رات کو ہی آتا تھا۔ غیر محسوس طریقے سے میرال کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، کبھی جتاتا نہیں تھا، یہ نہیں کہتا تھا کہ میں تمہاری ذمہ داریاں بھی سنبھال رہا ہوں، اس لیے کہ اسے اپنا سمجھتا تھا۔ کیونکہ جب میرال دادا کے پاس آئی تھی تو اسی وقت دادا نے کہہ دیا تھا ابو بکر یہ تمہاری منگیتر ہے اور تمہاری ذمہ داری بھی ہے۔ بس دادا کے الفاظ میرال کے ساتھ اس کی ساری اجنبیت ختم کر چکے تھے۔ اس نے کبھی اسے غیر سمجھا ہی نہیں تھا، اپنا سمجھ کر اس کی حفاظت کرتا تھا، ذمہ داری سے اسے کالج یونیورسٹی چھوڑتا اور لیتا تھا۔ بس معاشرے کے بگڑتے ہوئے حالات سے گھبرا جاتا تھا کہ کہیں اس کی معصوم منگیتر کسی چال باز کے چکر میں نہ آ جائے۔ آہستہ آہستہ یاسر میرال سے کافی بے تکلف ہو چکا تھا، روزانہ اس سے بات کرتا تھا۔ حالانکہ اب تو سمیرہ آنے لگی تھی، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی بہانے وہ کوئی نہ کوئی بات شروع کر کے بیٹھ جاتا۔ ایک بار سمیرہ میرال کو کینٹین میں سموسہ کھاتے ہوئے کہنے لگی مجھے لگتا ہے یہ جو یاسر ہے نا یہ تم پر لٹو ہو گیا ہے، تم سے محبت کرتا ہے۔ میرال کہنے لگی دیکھو میرے ساتھ ایسی باتیں مت کیا کرو۔ وہ کہنے لگی تو کیا ہوا رے، اتنا ہینڈسم لڑکا ہے، قسم سے اگر مجھے لائن کرواتا تو میں تو فوراً سے مسکرا کر رسپانس دیتی، لیکن وہ تم سے ہی باتیں کرتا ہے، تمہیں ہی محبت باش نظروں سے دیکھتا ہے۔ سمیرہ کی باتیں سن کر میرال کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کہنے لگی دیکھو میری منگنی ہو چکی ہے اور ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ سمیرہ کہنے لگی تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ کتنی چھپی رستم نکلی ہو تم، بتایا بھی نہیں۔ اچھا بتاؤ کس سے منگنی ہوئی ہے تمہاری؟ میرال نے ڈرتے ڈرتے سمیرہ کو بتایا، کیونکہ وہ ابو بکر کو پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ ابو بکر اس کا منگیتر ہے تو اچنبھے میں آ گئی تھی۔ کہنے لگی میرال تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم اس مولوی سے شادی کرو گی؟ وہ تو تمہاری زندگی اجیرن بنا کر رکھ دے گا، تم پر اتنی پابندیاں لگا دے گا کہ تمہارا سانس لینا بھی دوپہر ہو جائے گا۔ اوپر سے یہ مولوی تو عورت کا ذرا بھی احساس نہیں کرتے، بچے پر بچے پیدا کرتے رہتے ہیں۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اتنی خوبصورت لڑکی کسی مولوی کی منگیتر ہو سکتی ہو۔ یہ سن کر میرال بے حد پریشان ہوئی تھی۔ اسے کہنے لگا پتہ نہیں شادی کے بعد ابو بکر اس کے ساتھ کون سی حیوانیت والا سلوک کرے گا۔ روک ٹوک تو وہ کرتا ہی تھا، اسی لیے میرال اس رشتے کو بوجھ سمجھنے لگی تھی۔ سمیرہ کہنے لگی اس سے بہتر ہے کہ تم یاسر سے شادی کر لو، ارے اتنا گڈ لکنگ نوجوان ہے، پھر تم سے اتنی محبت بھی کرتا ہے، تمہارے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ سوچو ابھی سے تمہارا اتنا دیوانہ ہے تو شادی کے بعد تو تمہارے گن گائے گا۔ تم نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، ہمیشہ تمہاری محبت کے جگمگاتے ہوئے دیے نظر آتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرال کنفیوز سی ہو گئی تھی۔ اچھا یار تم چھوڑو ان باتوں کو، ہم کسی اور ٹاپک پر بات کرتے ہیں نا۔ مگر سمیرہ تو اس کے پیچھے ہی پڑ چکی تھی۔ کہنے لگی نہیں، میں تمہیں کبھی بھی اس مولوی نما شخص کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گی۔ تم کیوں اپنی زندگی پر بات کر رہی ہو؟
جتنی تم خوبصورت ہو تمہارے ساتھ اتنا ہی ہینڈسم لڑکا خوبصورت لگے گا۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتی؟ ذرا خود سوچو، کہاں یاسر اور کہاں وہ ابو بکر؟ سمیرا کی باتوں نے میرال کا اچھا سا برین واش کر دیا تھا۔ وہ جو چپ چاپ اس کی ساری باتیں سنتی رہی، اور پھر جب یونیورسٹی سے باہر آئی تو سامنے ہی بائک پر ابو بکر اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ آج اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے دیکھے بغیر آگے چلنے لگی۔ ابو بکر جو موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے لگا تھا، اسے خود سے آگے جاتا دیکھ کر وہ بھی گھور کر اسے دیکھنے لگا، پھر دبی دبی غراہٹ میں کہنے لگا، کہاں دھیان ہے تمہارا؟ ہوش کی دنیا میں واپس آؤ، لگتا ہے آج تمہارے استادوں نے کچھ زیادہ ہی پڑھا دیا ہے تمہیں، سمجھ بوجھ ختم ہو کر رہ گئی ہے تمہاری۔ اس کی آواز سن کر میرال نے پلٹ کر دیکھا، وہ اس سے 5 قدم دوری پر پیچھے کھڑا تھا۔ بجائے اس کی بات پر شرمندہ ہونے کے، ماتھے پر بل ڈال کر میرال کہنے لگی، خود تو 12 جماعتیں پڑھ کر دکان پر بیٹھے ہو آپ کیا جانو کہ یہ پڑھائی کتنی مشکل ہوتی ہے؟ اس کی اس بات پر ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سارے راستے خاموش رہی، پھر گھر پہنچتے ہی جب میرال کو اتارا تو صرف اتنا بولا کہ دیکھو میرال، میں اور تمہارے دادا تم پر اندھا اعتبار کرتے ہیں، تم پر اعتبار کر کے ہی تمہیں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، امید ہے کہ تم ہمارا سر نہیں جھکاؤ گی۔ وہ جس انداز میں بولا تھا میرال کے تو ہوش اڑے تھے، وہ گھبرا کر فوراً نظریں چرا گئی۔ اسے یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں اس کے چہرے پر موجود بغاوت کے آثار ابو بکر نے دیکھ تو نہیں لی۔ یہ سوچ کر وہ تھوڑی ہڑبڑائی سی تھی، مگر پھر کمرے میں چلی آئی۔ وہ بار بار موازنہ اپنے یاسر کے ساتھ کرتی تو کبھی ابو بکر کے ساتھ، ہر حال میں اسے یاسر ہی بہتر لگتا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ بس بہت جلد وہ یاسر کو اپنے دادا جی سے ملوائے گی اور اس سے شادی بھی کرے گی۔ اگلے روز جب وہ کالج گئی تو وہ روز ویلنٹائن ڈے تھا۔ کہیں لڑکے لڑکیاں ہاتھوں میں پھول اور گفٹس لیے پروفیسروں سے چھپتے چھپاتے ایک دوسرے کو ویلنٹائن ڈے گفٹ دے رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ مگر ان سب سے دور میرال بھی آج سرخ رنگ کے لپسٹک اپنے ہونٹوں پر لگا کر آئی تھی، بالوں کا ایک اچھا سا ہیئر اسٹائل بنایا ہوا تھا۔ جب یونیورسٹی میں آ کر اس نے اپنا برقع اتارا اور واش روم میں جا کر آئینے کے سامنے خود کے بال کاندھوں پر پھیلائے تو وہ واقعی کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیسے ہی کلاس میں آئی تو ہر لڑکا اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ کتنے ہی دلوں کی دھڑکن بن چکی تھی، مگر ایک یاسر تھا جو چل کر اس کے قریب آیا اور پھر پوری کلاس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میرال کو پرپوز کر دیا۔ کہنے لگا، میرال پلیز مجھ سے شادی کر لو۔ یاسر کو اگر میرال نہ ملی تو وہ مر جائے گا۔ میں نہیں جانتا کب تم میری دھڑکنوں میں سما گئی، مگر اب تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ پوری کلاس اتنا رومانٹک پرپوزل دیکھ کر میرال سے کہنے لگی، ہاں کر دو، تم دونوں کی جوڑی تو یونیورسٹی کی سب سے بیسٹ جوڑی ہوگی۔ میرال کے ذہن میں ایک مرتبہ ابو بکر کی پرچھائی سی جھلکی تھی۔ کچھ روز پہلے وہ جس طرح اس کی خاطر مار پڑی تھی، اس کی فیس ادا کرنے کے لیے اس نے پہلے سے زیادہ محنت شروع کر دی تھی۔ یہ سب سوچ کر ہی وہ اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھول کر سارے لحاظ بھلا رکھے اور اپنا ہاتھ یاسر کے ہاتھوں میں دے چکی تھی، اور اس وقت سب نے تالیاں بجائی تھیں، شور مچایا تھا، اور اگلے ہی پل اپنے آزاد خیالی کا ثبوت دیتے ہوئے یاسر نے میرال کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ دھڑکنوں سے دھڑکنیں ملی تھیں۔ میرال کی رنگت تو بالکل سرخ ہو چکی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یاسر یوں سب کے سامنے اپنے سینے سے بھی لگا لے گا۔ ہڑبڑاتے ہوئے فوراً وہ یاسر کے سینے سے الگ ہوئی اور کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آج تک ابو بکر نے اسے خود کو چھونے تک نہیں دیا تھا، مگر یاسر اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے پوری کلاس کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا، بس آج کے بعد کوئی لڑکا مجھے میرال کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہوا دکھائی نہ دے، ورنہ آنکھیں نکال کر گوٹیاں کھیلوں گا۔ یہ محترمہ صرف اور صرف میری ہے۔ مجبوراً میرال کو بھی مسکرانا پڑا، مگر کہیں دل ہی دل میں اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں اس جلد بازی میں اس نے غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا۔ وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھی۔ یاسر بار بار ضد کر رہا تھا کہ آج تم میرے ساتھ گھومنے جاؤ، ہم باہر گھومیں گے، پھریں گے، کھانا کھائیں گے، اس کے بعد میں تمہیں گھر چھوڑاؤں گا۔ مگر وہ یاسر سے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ ابو بکر اس کا منگیتر ہے۔ یاسر کو جیسے تیسے ٹال دیا اور ابو بکر کے ساتھ گھر جانے لگی۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھے جب اسے سڑک کنارے پھولوں کے گجرے دکھائی دیے۔ پھولوں کے گجرے پہلے ہی سے میرال کو بہت پسند تھے۔ مسکرا کر کہنے لگی، ابو بکر مجھے وہ گجرے لے دو، دیکھو کتنے خوبصورت اور تر و تازہ ہیں۔ ابو بکر نے جب یوں پھولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تو اگلے ہی پل اسے جھڑک کر کہنے لگا، تمہیں کوئی تمیز نام کی چیز نہیں ہے کیا؟ کیا بےہودگی ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔
اس معاشرے میں میری ایک عزت ہے، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرال تو گھبرا سی گئی تھی، آس پاس دیکھنے لگی اور کہنے لگی، میں نے کون سی بےہودگی کر دی، صرف گجرے ہی تو مانگے ہیں۔ مگر ابو بکر غصے سے کہنے لگا، یہ کیا تم اشارے کر رہی ہو، باہر مرد گزر رہے ہیں، وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ یہ لڑکی ہماری طرف اشارے بازیاں کر رہی ہے۔ ارے وہ جانتی ہو کتنا گندا دن ہے، آج کے روز یہ بے حیا لڑکے لڑکیاں ویلنٹائن ڈے کے نام پر بے غیرتیاں کرتے پھرتے ہیں۔ میں تمہیں یہ گجرے لے کر دوں تاکہ وہ پھولوں والا بھی سمجھے کہ تم میری ہونے والی بیوی نہیں بلکہ گرل فرینڈ ہو، اور میں اس طرح کے الفاظ تمہارے بارے میں برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ چپ چاپ گھر چلو۔ ابو بکر کا یہ لہجہ میرال کے دل پر مہر ثبت کر چکا تھا۔ وہ یہ سوچ چکی تھی کہ اس کے لیے اگر کوئی بہتر ہے تو وہ صرف اور صرف یاسر ہی ہے، اور وہ ابو بکر سے کسی قیمت پر بھی شادی نہیں کرے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ پتہ نہیں کیا سوچ کر گھر والوں نے اس کا رشتہ ابو بکر سے طے کیا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتی سیدھا اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس کا یوں ناراض ہونا ابو بکر سے برداشت نہ ہوا۔ محبت تو وہ بھی اس سے بہت کرتا تھا۔ گھر میں پھولوں کی کیاریوں میں سے ایک گلاب کا پودا لگا ہوا تھا۔ ابو بکر نے جب اس پھول کو لگے دیکھا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے پھول کو توڑنا شروع کر دیا، پھر بڑے پیار سے اس کا گجرا بنایا۔ میرال اس وقت فون پر یاسر سے باتیں کر رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میرال نے دروازہ کھولا تو سامنے جھجکتا ہوا ابو بکر کھڑا تھا، جس نے اپنے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا پھولوں کا گجرا اس کی جانب بڑھا دیا اور مسکرا کر کہنے لگا، یہ لو، اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے بنا کر لایا ہوں، پہن لو، اچھے لگیں گے تمہارے ہاتھوں پر۔ اس طرح کی فرمائشیں گھر آ کر کیا کرو، اور آئندہ جب میرے ساتھ ہو یا کسی کے بھی ساتھ ہوئی تو یوں باہر اشارے بازیاں نہ کرنا، شریف عورتوں کو یہ شیوا نہیں دیتا۔ ابو بکر کو یہ بات سن کر میرال کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے وہ گجرا اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر گرا دیا اور پھر اپنا پاؤں اس گجرے پر مارتے ہوئے اسے غصے سے دھتکار کر دور کر دیا اور کہنے لگی کہ تمہاری یہ فضول تقریر اور یہ پھول مائی فٹ، تم بھی پھاڑ میں جاؤ اور تمہارے یہ تحفے بھی۔ وہ جس انداز میں بولی تھی ابو بکر کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس کے لیے میرال کا یہ لہجہ بالکل انجانا تھا۔ ابو بکر کے منہ پر دروازہ بند کر کے وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ ابو بکر کتنی ہی دیر سکتے میں کھڑا رہ گیا۔ اس کے چلانے کی آواز دادا جی کے کمرے تک بھی پہنچی تھی۔ انہوں نے میرال کو آواز دی مگر اس نے اپنے دادا کی بات سننے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اگلے روز وہ جب صبح اٹھی تو اس نے اپنے چہرے پر میک اپ کر رکھا تھا، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر موجود میک اپ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر گزشتہ روز اپنی بے عزتی ابو بکر برداشت کر گیا تھا، لیکن جب میرال کو گھر سے باہر نکلتا دیکھا تو اس سے پہلے کہ وہ گھر سے باہر جاتی، میرال کا پہلی مرتبہ ابو بکر نے ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے اس کے چہرے سے نقاب کھینچ دیا۔ میک اپ سے لت پت چہرہ جو اس کے حسن میں چار چاند لگا رہا تھا، ابو بکر نے بھی اسی حالت میں دیکھ کر جیسے ایک گہری سانس خارج کی، پھر غصے سے کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے، تم کہاں جا رہی ہو؟ روز میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں نا، کس کی اجازت سے تم نے اتنا میک اپ کیا ہے؟ کیا جانتی نہیں ہو ایک لڑکی کا حسن صرف اور صرف اس کے شوہر کے لیے ہوتا ہے؟ تم کس کی اجازت سے اتنا تیار ہو کر گھر سے باہر جا رہی ہو؟ وہ چلا کر اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنے ہونے والے شوہر کے ہی پاس جا رہی ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ جب دیکھو کالی بلی کی طرح آ کر راستہ کاٹ دیتے ہو، پتہ نہیں تم مرد پیدا کیسے ہو گئے، تمہیں تو کسی پرانے زمانے کی بوڑھی ساس ہونا چاہیے تھا جو بہو کو روکتی پھرے، تانے مارتی پھرے اور اس کی زندگی اجیرن بناتی پھرے۔ ابو بکر نے اسے روکنے کی کوشش تو بہت کی تھی، مگر وہ وین میں بیٹھ کر یونیورسٹی کے لیے جا چکی تھی۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ ابو بکر اس کے پیچھے نہیں آئے گا، مگر وہ اپنی بائک پر اس کے پیچھے ہی تھا۔ یونیورسٹی کے باہر ہی یاسر کھڑا تھا۔ وہ یاسر کے ساتھ اس کی برانڈ نیو کار میں بیٹھ کر گھومنے کے لیے جا چکی تھی۔ ابو بکر نے جب اسے کسی اور لڑکے کے ساتھ بیٹھتے دیکھا تو اس کا دل 100 ٹکڑے ہوا تھا۔ یہ بات اس کے لیے ناقابل یقین تھی کہ میرال کبھی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ آج میرال یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ یاسر کو ساری حقیقت بتا کر رہے گی۔ جہاں ایک طرف یاسر گاڑی چلا رہا تھا، ڈرتے ڈرتے میرال اسے بتا چکی تھی کہ بچپن میں میری منگنی میرے کزن سے کر دی گئی تھی، مگر میں اسے بالکل پسند نہیں کرتی، وہ کہیں سے بھی میرے ساتھ میل نہیں کھاتا، میں صرف اور صرف تمہاری ہوں۔ یاسر یہ سن کر تھوڑا سا حیران تو ہوا، لیکن پھر کہنے لگا، میں تمہیں کسی اور کا ہونے بھی نہیں دوں گا۔ دونوں اس وقت ایک ریسٹورانٹ میں پہنچے تھے، محبت بھری باتیں کر رہے تھے۔
جب ان کو ڈھونڈتا ہوا ابو بکر بھی وہاں پر آ چکا تھا۔ اس وقت یاسر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا تاکہ میرال کے گال پر اپنا لمس چھوڑ سکے، مگر اس سے پہلے ہی ابو بکر وہاں پر آ چکا تھا۔ اس نے یاسر کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ مروڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرال کو ہاتھ لگانے کی؟ یہ کہہ کر اس نے یاسر کو 2 تھپڑ مارے تھے، مگر بدلے میں یاسر نے بھی ایک سناٹے دار تھپڑ ابو بکر کے منہ پر مارا۔ اس سے پہلے کہ ابو بکر کچھ اور کہتا، بیچ میں میرال آ چکی تھی اور کہنے لگی، خبردار، جو آپ نے دوبارہ سے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کے ساتھ اپنا ہر رشتہ توڑتی ہوں۔ میری محبت یاسر ہے اور میں یاسر سے ہی شادی کروں گی، چلے جائیں یہاں سے۔ ابو بکر غصے سے میرال کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے باہر لے آیا تھا۔ اچھا خاصا ہنگامہ وہاں پر برپا ہو چکا تھا۔ وہ اس قدر سختی سے میرال کا بازو پکڑے ہوئے تھا کہ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں پیوست ہونے لگی تھی۔ وہ رو کر کہنے لگی، چھوڑیے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ درد ہو رہا ہے مجھے۔ مگر وہ اچھے برے کی تمیز بھول چکا تھا۔ میرال کو گھر لایا تو سامنے ہی دادا جی دالان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آگے آگے ابو بکر تھا اور پیچھے میرال جو مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ غصے سے اس نے میرال کو دادا کے قدموں میں پٹکا اور پٹک کر کہنے لگا، سنبھالیے اپنی پوتی کو۔ جانتے ہیں یہ کیا کر رہی تھی؟ رنگے ہاتھوں سے یونیورسٹی کے ایک لڑکے کے ساتھ پکڑ کر آ رہا ہوں میں، پڑھائی کے بہانے یہ اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر۔ مجھے تو اس سے آگے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے دادا جی یہ سن کر تو ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی، مگر بجائے ڈرنے کے انتہائی ہٹ دھرمی سے میرال کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں دادا جی، وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ دادا جی سے مزید برداشت نہ ہوا تو ایک سناٹے دار تھپڑ میرال کے منہ پر دے مارا۔ بلڈ پریشر ایک دم سے ہائی ہوا تھا، زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگے، ہم نے تم پر اعتبار کیا اور اس کا تم نے ہمیں یہ صلا دیا؟ تمہیں ایک مرتبہ بھی میری محبت، میری شفقت یاد نہ آئی؟ مگر جواب میں میرال کہنے لگی کہ میں نے کچھ گناہ نہیں کیا۔ آج کل کی لڑکیاں تو کیا سے کیا کر جاتی ہیں۔ وہ لڑکا کوئی میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے، بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ آج رشتہ لے کر آئے گا اور آپ ہاں کریں گے۔ وہ یہ 2 ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ ابو بکر کا دل تو چاہا کہ ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار دے، مگر دادا جی کی موجودگی میں وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ اس لڑکی کی اس بدتمیزی پر دادا جی اسے ماریں گے، مگر خاموش ہو چکے تھے۔ کرسی پر گر سے گئے اور کہنے لگے، شاید میری ہی تربیت میں کمی رہ گئی تھی جو تم آج اپنے باپ کی باپ کے ساتھ یوں اونچی آواز میں بات کر رہی ہو۔ اپنی روایات رواجوں کو بھول چکی ہو۔ تمہیں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رہی۔ صحیح کہتا تھا ابو بکر، تمہیں گھر میں رکھوں ورنہ گھر کے باہر نکلنے والی لڑکیاں تم جیسی بے حیا ہو جاتی ہیں۔ ایک پل کو میرال کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی، شرمندگی ہوئی تھی، مگر اس وقت یاسر کی محبت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اب یہ ساری صورتحال جاری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ابو بکر نے دروازہ کھولا تو یاسر ایک اچٹنی سی نظر ابو بکر پر ڈال کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ہاتھ میں مٹھائی کے ٹوکرے تھے۔ اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لایا جو بڑے ہی نخریلے اور انتہائی بد تہذیب قسم کے لوگ معلوم ہوتے تھے۔ ان کی عادات میں اور ان کی عادات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یاسر کی طرح وہ بھی بدتمیزی کرتے ہوئے جا کر لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ دادا جی تو پہلے ہی اپنی پوتی کی بدتمیزی دیکھ کر اپنا دل تھام کر بیٹھے تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر مزید اشتعال میں آ گئے، کہنے لگے، کون ہیں آپ لوگ اور کس کی اجازت سے یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں؟ جواب میں یاسر نے بڑی دیدہ دلیری سے کہنے لگا کہ دادا جی، دراصل میں آپ سے آپ کی پوتی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ میرال بڑی اچھی لڑکی ہے، دیکھیے اس کے ماں باپ نہیں تھے، اب اس کے گرینڈ فادر ہیں آپ نے اس کی پرورش کی ہے، ایک اہم ذمہ داری سر انجام دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، مگر اب میں میرال کو اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس سب کچھ ہے، میں میرال کو بہت خوش رکھوں گا، بس ایک فارمیلٹی ہے کہ آپ ذرا بڑے بزرگ ہیں تو ہاں کر دیں، باقی مجھے اور میرال کو تو اس شادی سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ابو بکر اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج چکا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ ابو بکر کا گریبان تک پکڑ لیتا، مگر اس سے پہلے ہی یاسر اپنا ہاتھ اٹھا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے۔ ابو بکر کو دیکھ کر کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ سے تو میرا لینا دینا ہے ہی نہیں، انکل ٹائپ تو دکھتے ہیں آپ، اور خواب آپ نے میرال کے دیکھ رکھے ہیں۔ مارے غصے کے دادا جی اٹھے اور پوری قوت سے چلائے،
میرال بھی اپنے دادا کا اتنا غضبناک رویہ دیکھ کر باہر نکل چکی تھی۔ دادا جی نے زوردار تھپڑ یاسر کے منہ پر مارا اور کہنے لگے، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میں اپنے گھر کا پانی بھی تم لوگوں کو نہ پلاؤں، اپنی بیٹی دینا تو بہت دور کی بات ہے، دفع ہو جاؤ ورنہ پورے زمانے کے سامنے بدنام کر کے رکھ دوں گا۔ ادھر میرال نے یاسر کی یوں بے عزتی ہوتی دیکھی تو اس کی محبت پر حرف آ چکا تھا۔ وہ آگے بڑھی مگر ابو بکر اسے کمرے میں بند کر گیا۔ ایک عجیب ہی تماشا کھڑا ہو چکا تھا۔ یاسر کا باپ کہنے لگا، آپ کو بزرگ سمجھ کر آپ کا لحاظ کر رہے تھے، مگر آپ نے ہمیں بے حد مایوس کر دیا۔ آپ کو ہماری یہ بے عزتی کرنا بہت مہنگا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات یہ سن کر تو دادا جی مزید غصے میں اپنی لاٹھی اٹھا کر مار کر گھر سے نکال چکے تھے۔ غصے سے کہنے لگے، ابو بکر کل صبح تمہارا اور میرال کا نکاح ہوگا، تم جاؤ اور جا کر مولوی صاحب کو بتا کر آؤ کہ صبح وہ کہیں نہ جائیں، ٹھیک 9 بجے میں میرال کو تمہارے نکاح میں دے دوں گا۔ میرال کی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ کر گزر چکا تھا۔ وہ کمرے میں ہی چلا کر کہنے لگی، نہیں، میں یاسر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، میں صرف اور صرف یاسر کی ہوں، سن رہے ہیں آپ؟ مگر کوئی بھی اس کی بات کا جواب دینے والا نہیں تھا۔ میرال اس وقت اس قدر غصے میں تھی کہ اچھے برے کی تمیز بھول چکی تھی۔ رات کے تقریباً 1:45 بجے کا وقت تھا۔ وہ بھوکی پیاسی اپنے کمرے میں بند تھی جب فون پر مسلسل یاسر کی کالز آ رہی تھی۔ یاسر غصے سے بھپرا نیچے کھڑا تھا، کہنے لگا، اگر محبت ہے مجھ سے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو کل صبح ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ میرال بھی غصے میں آ کر کہنے لگی، کل 9 بجے میرا نکاح تو ہوگا، مگر ابو بکر سے نہیں، یاسر سے۔ اپنے گھر کی کھڑکی کھول کر دوپٹوں سے دوپٹہ باندھ کر وہ کھڑکی سے کود چکی تھی اور پھر دیوار پھلانگ کر جیسے تیسے گھر کے باہر کود گئی۔ یاسر گاڑی چلا کر اسے اپنے فلیٹ تک لے آیا۔ تب تک صبح کا سورج بھی افق پر پھیلنے لگا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر تھکی ہاری آ کر بیٹھی تو یاسر بھی اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میرے لیے تو یہ کسی خواب سے کم نہیں کہ تم میری دسترس میں آ چکی ہو، مگر اب دیکھنا ہماری زندگی خوشیوں سے بھری ہوگی۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ بس کسی ڈرامے یا فلم کی طرح میری لو اسٹوری ہو، اور دیکھو سچ مچ میری لائف میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی ڈرامے یا فلمی سین کی طرح لگ رہا ہے۔ میرال بھی ہلکی سی مسکرائی تھی مگر بار بار ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ کیا یہ صلہ دیا ہے اس نے اپنے دادا اور ابو بکر کی نیکی کا۔ وہ کچھ سوچتی اس سے پہلے یاسر اس کے پاس آ کر بیٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا، تم تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر ہمارا نکاح ہو جائے گا اور اس کے بعد سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تمہیں کسی بھی طرح کی فکر کرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میرال کچھ دیر لیٹی تو تھی مگر اسے نیند نہیں آئی تھی۔ ٹھیک 9 بجے وہ دلہن بنی تیار بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، یاسر کے ماں باپ بھی موجود تھے۔ گواہان کی موجودگی میں اس سے پہلے کہ ایجاب و قبول شروع کروا لیا جاتا، دھڑلے سے دروازہ کھلا۔ ابو بکر اندر داخل ہوا۔ اپنے سامنے ابو بکر کو دیکھ کر میرال کے تو رہے سہے ہوش بھی فنا ہونے لگے۔ گھبراتے ہوئے وہ یاسر کے پیچھے چپنے لگی مگر ابو بکر نے اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے بغیر لحاظ کیے یاسر کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے ابو بکر اس قدر غصے میں میرال نے نہیں دیکھا تھا جس قدر وہ یاسر کو مار رہا تھا۔ یاسر تو ایک طرف گر گیا، میرال گھبرائی ہوئی تھی، پیچھے ہٹنے لگی۔ یاسر کے ماں باپ آگے بڑھے اپنے بیٹے کو چھڑوا سکے مگر غصے سے چلا کر ابو بکر نے ایک دفعہ پھر کہا، خبردار جو آپ نے بیچ میں آنے کی کوشش کی تو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں۔ یاسر کی وہ اچھی خاصی پٹائی کر کے میرال کی طرف بڑھا تھا۔ گواہان اور مولوی صاحب وہیں پر موجود تھے۔ میرال کو پہلی مرتبہ ابو بکر سے اس قدر خوف آ رہا تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے مت مارنا پلیز، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یاسر نے مجھے بھڑکا دیا تھا، مجھے غصے میں سمجھ نہیں آئی، پلیز مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ میرال گھبرا رہی تھی مگر وہیں ان سب کی موجودگی میں ابو بکر نے صوفے پر میرال کو پٹخا اور غصے سے مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، نکاح پڑھانا تھا نا آپ نے، پڑھوائیے۔ مولوی بھی گھبرا چکا تھا مگر ابو بکر کی حالت اور غصہ دیکھ کر یہ تو وہ بھی جان چکا تھا کہ لڑکی عین نکاح سے 1 روز پہلے بھاگ کر آئی تھی۔ مولوی صاحب نے بھی گھبراتے ہوئے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ میرال روتے ہوئے کبھی ابو بکر کو دیکھتی اور کبھی یاسر کو، جس میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اٹھ کر آ سکتا۔ یاسر کے ماں باپ بھی گھبرائے ہوئے تھے، ایک طرف کھڑے تھے۔
یاسر کے باپ نے پولیس کو کال کرنا چاہی مگر ابو بکر کہنے لگا اگر پولیس کو کال کی تو میں آپ لوگوں کو ہی اندر کروں گا، وہ بھی آپ کی بیوی سمیت کہ آپ نے گھر سے لڑکی بھگا کر زبردستی اس کا نکاح کروانا چاہا۔ یہ سن کر وہ ہڑبڑا چکے تھے۔ میرال کپ کپاتے ہوئے لبوں سے قبول ہے کہہ چکی تھی اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹنے کے انداز میں باہر لایا تھا۔ اسے گاڑی میں پٹخا اور گاڑی بھگا دی۔ فون پر کال کر کے دادا جی کو بتانے لگا کہ میرال مل چکی ہے۔ میرال پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی، جانتی تھی کہ اس نے جو کچھ کیا غلط کیا ہے۔ گھر لا کر غصے سے ابو بکر نے اسے دادا جی کے قدموں میں ایک بار پھر پٹخا تھا، مگر اس بار دادا جی بھی دور سے نظر ڈالنا گوارا نہ کیا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جانے سے پہلے اتنا کہہ کر گئے کہ اس لڑکی کو بتا دینا اس کا دادا اسی وقت مر چکا تھا جب اس نے اپنے قدم اس دہلیز سے باہر نکالے تھے۔ اب مجھ سے کوئی رشتہ رکھنے کی کوشش نہ کرے، سمجھے کہ اس کا دادا مر گیا۔ میرال رو رہی تھی جب ابو بکر نے اسے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ ابو بکر کے کمرے میں کسی طرح کی کوئی کھڑکی موجود نہیں تھی۔ میرال کو کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹخا اور پھر دروازہ لاک کرتے کہنے لگا بہت شوق تھا نا تمہیں بھاگ کر جانے کا، اس مرد کے ساتھ بھاگ کر گئی تم۔ اگر اصل مرد ہوتا نا تو تمہیں یوں اپنی عزت نیلام کر کے آنے کو نہ کہتا۔ میں تو اسے مرد ہی نہیں مانتا جو کسی اور کی عزت پر میلی آنکھ بھی ڈالے۔ تم نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اتنی ڈھٹائی پر آؤں۔ جیسے جیسے میرال کی طرف بڑھ رہا تھا میرال بیڈ پر سرکتی ہوئی جا رہی تھی۔ کہنے لگے نہیں ابو بکر، ہماری شادی جن حالات میں ہوئی ہے اگر میرے قریب مت آئیے گا، میں اس رشتے کو نہیں بڑھانا چاہتی، میری بات کو سمجھیے۔ مگر ابو بکر اس کے قریب آ کر اس کی حالت خراب ہوتی دیکھنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ابو بکر اسے چھو لے گا تو وہ مر جائے گی۔ اس کی حالت پر رحم کھاتا ابو بکر سے دور ہٹ گیا اور اسے اسی کمرے میں لاک کرنے کے بعد باہر چلا گیا۔ ساری رات اس کی اس کمرے میں روتے ہوئے نکلی۔ اس کا موبائل اس سے چھین لیا گیا تھا۔ یقیناً اس سے پہلے ابو بکر کی نظر میں اس کی جو عزت تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ وہ اس پر یقیناً اب شک کرتا تھا، اسے کبھی بھی وہ مقام نہ دیتا جو پہلے اس کی نظر میں تھا۔ وہ اس وقت کو پچھتانے لگی جب اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ جیسے جیسے دماغ ٹھنڈا پڑا تو اسے واقعی یاسر کے ساتھ بھاگ جانے کی غلطی لگنے لگی تھی۔ گزشتہ رات بھی اس کی جاگ کر گزری تھی۔ نیند اس کا دماغ اتنا بھاری کر چکی تھی کہ وہ وہیں بستر پر آڑی ترچھی لیٹ کر سو گئی۔ اس کی آنکھ ابو بکر کی دھاڑے مار مار کر چلانے پر کھلی تھی۔ پہلے تو اسے یہ خواب لگا، مگر جب آنکھ کھول کر دیکھا تو سچ مچ ابو بکر ہی رو رہا تھا۔ وہ گھبرا سی گئی۔ اس کے منہ پر دادا جی کا نام تھا۔ وہ بھی دادا جی کا نام لے کر چلاتے ہوئے دروازے تک آئی مگر دروازہ ابھی تک باہر سے لاک تھا۔ وہ بھی گھبراتے ہوئے کہنے لگی کیا ہوا ہے دادا جی کو؟ ابو بکر بتاؤ مجھے، وہ ٹھیک ہے نا؟ گھر میں اور بہت سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں جب کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرال کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ سامنے اس کے دادا سفید کفن میں لپٹے پڑے تھے۔ گزشتہ رات انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ وہ جا چکے تھے۔ میرال کے کانوں میں بس ان کے وہی الفاظ گونج رہے تھے جب دادا جی نے کہا تھا کہ سمجھو میں مر چکا ہوں تمہارے لیے۔ رو رو کر میرال اپنے دادا سے معافی مانگ رہی تھی مگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور جا چکے تھے۔ جس پل دادا جی کا میت اٹھائی گئی وہ ایک بار پھر آ کے لپٹی تھی مگر منہ کے بل گر گئی۔ آج سے منہ کے بل گرتے ہوئے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ آپ کی جگہ میں مر جاتی دادا جی، کاش آپ کی جگہ میں مر جاتی۔ ابو بکر کو میرال سے جو محبت تھی اسے نفرت نے اپنی چادر میں ڈھانپ لیا تھا۔ دل میں اب بس نفرت ہی تھی جو لمحہ بلمحہ بڑھ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے دادا جی فوت ہو گئے تھے۔ کتنی بے حس اور پتھر دل لڑکی تھی، یہ تو کسی کے ساتھ وفادار ہو ہی نہیں سکتی۔ ابو بکر کے ذہن میں یہ باتیں آنے لگیں۔ دادا جی کی وفات کو 10 دن گزر چکے تھے۔ سارے مہمان اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے مگر ابو بکر نے ایک بار بھی اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جسے سب لوگ اپنے گھر گئے تو گھر میں صرف میرال اور ابو بکر ہی بچے تھے۔ روتی ہوئی میرال دونوں ہاتھ جوڑ کر ابو بکر کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ ابو بکر مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ وفادار ہو کر رہوں گی، تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اگر تم مجھے معاف کر دو گے تو مجھے لگے گا کہ میرے دادا جی نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ مگر ابو بکر اپنا منہ پھیر چکا تھا۔
اتنا آسان نہیں تھا اس کے لیے میرال کو معاف کر دینا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ ابو بکر صبح صبح دکان پر جاتا، رات دیر تک واپس آتا۔ میرال اب صرف اور صرف گھر سنبھال رہی تھی اور بس انہی کوششوں میں لگی تھی کہ ابو بکر کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ شروع میں تو اسے صرف اور صرف اپنا مطلب تھا کہ اگر ابو بکر نے اسے طلاق دے دی یا گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں جائے گی، مگر دھیرے دھیرے اسے ابو بکر میں دلچسپی ہونے لگی، اس کی محبت میں ڈھلنے لگی، اس کی ہر ایک چیز کا خود خیال رکھنے لگی۔ اسے بال کھول کر باہر جانا پسند نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننا بھی پسند نہیں تھا۔ جتنی بھی چست لباس میرال نے سلوا رکھے تھے وہ درزن کو دے کر انہیں لوز کروا لیا، مگر ابو بکر نے اس کی چھوٹی موٹی تبدیلیوں پر اس کی کوئی تعریف نہیں کی۔ ایک روز جب وہ میرال کو اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں لے جانے لگا تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے جب میرال مکمل نقاب میں اس کے سامنے آئی۔ اس روز ابو بکر نے اس پر مکمل دھیان دینا شروع کیا تھا۔ ان 3 مہینوں میں میرال نے خود کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ آخر وہ کتنی سزا دیتا اور اس سے خود کو دور رکھتا۔ دھیرے دھیرے اس کی معافیاں مانگنا اور اس کا اتنا خیال رکھنا دیکھ کر ابو بکر بھی پگھل گیا تھا۔ اس کے لیے ایسا کرنا آسان نہیں تھا، مگر پھر بھی اس نے میرال کو اپنا لیا۔ جو کچھ اس نے اپنی بیوی کے ناطے میرال کے لیے سوچ رکھا تھا وہ سارے حقوق وہ میرال کو دینے لگا۔ میرال جو غیر محرم کی محبت کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اپنے شوہر سے ملنے والی اتنی عزت، اتنی محبت دیکھ کر وہ جیسے سرشار سی ہونے لگی تھی۔ ابو بکر نے تو کبھی اسے سخت ہاتھوں سے چھوا تک نہیں تھا، اسے یوں رکھتا جیسے نازک پھول کی پتیوں کو رکھا جاتا ہے، ایک عزت اور تکریم دی جاتی ہے۔ ابو بکر کے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں کچھ شکوک و شبہات موجود تھے، مگر ایک روز تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے جب اس نے میرال کو دیکھا تو اس کے سارے شکوک دھل چکے تھے، جب وہ رو رو کر اپنے اللہ سے معافی مانگ رہی تھی اور پھر شکریہ ادا کر رہی تھی کہ ابو بکر جیسا شوہر اسے ملا۔ یہ سن کر ابو بکر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی تھی۔